یہ ہے عراق، جس سے جڑا ہوا سب سے بڑا سوال ہماری دنیا کے سامنے ہمیشہ موجود رہے گا کہ جب کسی دور میں عراق اور صدام حسین کا تعلق امریکہ میں ہونے والے 9/11 اٹیک سے نہیں تھا اور نہ ہی عراق کے پاس وہ نیوکلیئر ہتھیار تھے کہ جن کا کبھی امریکہ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا، تو پھر بھی آخر کیوں امریکہ اور اس کے ساتھیوں نے 2011 میں عراق کے اوپر حملہ کیا؟ نہ صرف حملہ کیا بلکہ پل بھر کے اندر اس کو پوری طریقے سے تباہ و برباد کر ڈالا۔ آخر اس کے پیچھے کیا مقصد تھا، اور سب سے بڑا سوال کہ اس کے پیچھے کون موجود تھا؟ ویسے یہ تو اپنے آپ میں ایک الگ ٹاپک ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو کا ہمارا جو مین مدعا ہے وہ دراصل صدام حسین سے جڑی ہوئی آخری دور کی ایک ایسی عجیب و غریب اور حیران کر دینے والی کہانی ہے کہ جس کہانی میں آپ لوگوں کو ایک ہی وقت پر پیسہ، لالچ، دھوکہ، غداری، افسوس سب کچھ نظر آئے گا، اور آپ جان سکیں گے کہ آخر کیسے امریکہ اور اس کے باقی طاقتور ساتھیوں نے عراق کے اوپر حملہ تو بڑی آسانی سے کر دیا تھا، بلکہ پورے عراق کے اوپر کنٹرول بھی اگلے چند دنوں کے اندر لے لیا تھا۔ لیکن یہی بڑی طاقتیں عراق کے صرف اور صرف ایک انسان کو نہیں ڈھونڈ سکی تھیں۔ اگلے کئی مہینوں میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا گیا، بے شمار پیسہ بہایا گیا، ساری کوششیں کر لی گئیں، مگر پھر بھی یہ لوگ چاہ کر بھی عراق کے صرف اور صرف ایک انسان مطلب کہ صدام حسین کو نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے۔ لیکن تبھی دنیا نے دیکھا کہ اچانک سے کچھ ایسا ہوا کہ جس صدام حسین کو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں نہیں ڈھونڈ پا رہی تھیں، اس کی کھوج، اس کا پتہ صرف اور صرف ایک چھوٹی سی مچھلی نے دے دیا۔ اب ایسا کیا ہوا تھا، اسی سوال کا جواب جانیں گے آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں۔ مارچ 2003 میں امریکہ نے اپنے کچھ اور ساتھی جیسا کہ UK، آسٹریلیا اور پولینڈ کے ساتھ مل کر عراق کے اوپر حملہ کیا تھا۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا تھا کہ جب آلریڈی امریکی راشٹرپتی نے میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا میں یہ ماحول بنا لیا تھا کہ ہاں، جو صدام حسین ہے وہ بہت خطرناک انسان ہے، اس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں اور ہم کو اس چیز سے نپٹنا بہت ضروری ہے۔ مگر ظاہر ہے، جیسا کہ اب کلیئر ہو چکا ہے، کہ وہ سب ایک بڑا جھوٹ تھا کہ جو عراق پر اس حملے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بولا جا رہا تھا۔ اب جہاں ایک طرف امریکہ جیسی بڑی طاقت اور اس کے ساتھ بھی UK، آسٹریلیا اور پولینڈ وغیرہ کی فوجیں موجود تھیں، تو وہیں دوسری طرف وہ تنہا عراق تھا کہ جو ان بڑی طاقتوں کے مقابلے میں کہیں نہیں ٹھہرتا تھا۔ اسی لیے یہ طاقتور فوجیں صرف اور صرف اگلے 2-3 ہفتے کے اندر ہی آگے بڑھتے بڑھتے عراق کی راجدھانی بغداد تک پہنچ چکی تھی، بلکہ انہوں نے تو اب بغداد پر پوری طریقے سے کنٹرول لے لیا تھا۔ صدام حسین کی گورنمنٹ سے جڑی ہوئی بھی جتنی بھی چیزیں تھیں ان کو یا تو تباہ کر دیا گیا تھا یا پھر ان کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا گیا تھا۔ مگر امریکہ کے لیے اب سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ تھی کہ جس مین مقصد کے لیے وہ یہاں پر آئے تھے، اس سے تو وہ ابھی بھی اپنے آپ کو کوسوں دور پا رہے تھے، کیونکہ جس ایک انسان مطلب کہ صدام حسین کو ختم کرنا ان کا سب سے بڑا مقصد تھا، وہ انسان تو ان کو نہ صرف بغداد بلکہ پورے عراق میں بھی دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ بغداد میں ہر طرف، ہر کونے میں صرف اور صرف امریکن فوج تھی، جس کا صرف ایک ہی مقصد تھا، صدام حسین کو ڈھونڈنا۔ اچھا، یہاں پر یہ بات مینشن کرنا بھی ضروری ہے کہ جب مارچ 2003 میں امریکہ نے اپنا یہ آپریشن شروع کیا تھا، تو بالکل شروعات سے ہی صدام حسین کو ایئر اسٹرائکس کے ذریعے سے بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا تھا کہ جب امریکہ کو خفیہ رپورٹ ملی کہ اس بنکر میں یا پھر اس خفیہ جگہ پر صدام حسین اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ہے، جس کے بعد فوراً ہی امریکہ نے اس خاص جگہ پر خطرناک طریقے سے بمباری کر ڈالی، پورا علاقہ تہس نہس کر ڈالا۔ مگر اس کے باوجود بھی آخر میں پتہ چلتا تھا کہ صدام حسین تو ابھی بھی زندہ ہے۔ صرف انڈر گراؤنڈ ملٹری بنکرز ہی نہیں، بلکہ صدام کی تلاش میں کئی ریسٹوراں، ہوٹلز، اپارٹمنٹس سب کو نشانہ بنایا گیا، لیکن ہر بار ہی امریکہ کے ہاتھ خالی رہتے تھے، اور ایئر اسٹرائکس کے بعد پتہ چلتا تھا کہ صدام حسین کا تو بال بھی باقا نہیں ہوا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اب تو صدام حسین کے کچھ وفادار اور قریبی ساتھیوں نے بغداد پر کنٹرول لے چکی امریکن فوج کے خلاف گوریلا جنگ بھی شروع کر دی تھی۔ دوسری طرف امریکہ نے بھی صدام حسین اور ان کے باقی قریبی ساتھیوں کو پکڑنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا۔ امریکہ نے یہاں پر ایک زبردست منصوبہ بھی بنایا تھا۔ اس نے عراق میں رہ رہے اپنے تمام فوجیوں کے لیے ایک نئی اسپیشل تاش کی گڈی پرنٹ کروائی تھی، جس کے 52 پتے تھے، اور ان 52 پتوں پر صدام حسین سمیت ان کے جو 51 سب سے قریبی اور وفادار ساتھی تھے، جو ان کی گورنمنٹ میں الگ الگ ذمہ داریوں پر رہے تھے، ان کی تصویریں موجود تھیں۔
اور ہاں، ان 51 لوگوں میں خود صدام حسین کے 2 بیٹے بھی شامل تھے۔ اس کا مین مقصد یہی تھا کہ جب بھی فری ٹائم میں امریکن فوجی یہ تاش کے پتوں سے کھیلیں تو اس پر چھپی ہوئی یہ تصویریں بار بار دیکھ کر ان کو اپنی دشمن کی جو تصویریں ہیں وہ اچھی طریقے سے یاد ہو جائیں۔ ہوا بھی کچھ ایسا ہی، کیونکہ بار بار کھیلنے کی وجہ سے ان تمام لوگوں کی شکلیں جو امریکن فوجی تھے ان کے دماغ میں فٹ ہو چکی تھیں، اور وہ اپنی حکومت کے حکم کے مطابق ان 52 کے 52 لوگوں کو زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں بس پکڑنا چاہتے تھے۔ اگلے کئی مہینوں تک پھر US ملٹری نے پورے عراق میں آپریشن چلایا، چپا چپا چھان مارا، اور اس پورے آپریشن میں ظاہر ہے وقت وقت پر صدام حسین کے جو باقی وفادار ساتھی تھے، ان سے جڑے ہوئے لوگ تھے، وہ تو مارے یا پھر پکڑے جا رہے تھے، لیکن خود صدام حسین یا ان کے جو 2 بیٹے تھے ان کا کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ امریکہ کو اس بات کا تو پورا یقین تھا کہ ہو نہ ہو صدام حسین ابھی بھی عراق کے اندر ہی ہے، لیکن اس پورے عراق دیش میں صدام ہے کہاں یہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی کسی کو نہیں پتا تھا۔ ان کے رشتہ داروں کے گھروں پر چھاپا مارا جاتا، ان سے پوچھ تاچھ ہوتی، ہاسپٹلز، اسکولز، کالجز، مسجد، کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑا گیا، ہر جگہ چھاپے مارے گئے، مگر اس کے باوجود بھی امریکہ کی جو فوج تھی اس کے ہاتھ پوری طریقے سے خالی رہے۔ اب یہاں پر امریکہ نے ایک اور پیترا اپنایا، اس نے عراقی لوگوں کو پیسوں کا لالچ دیا، مطلب کہ صدام حسین اور ان کے دونوں بیٹوں کے اوپر انعام لگا دیا گیا۔ اعلان یہ کیا گیا کہ جو بھی صدام حسین یا ان کے دونوں بیٹوں کے بارے میں کوئی بھی خبر دے گا اس کو $55 ملین جیسے ایک بڑے انعام سے نوازا جائے گا، مطلب $25 ملین صدام حسین کی قیمت، جبکہ 15 ملین دونوں بیٹوں کی سروں کی قیمت لگائی گئی تھی۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس کے بعد ہوا بھی وہی کہ جس کی امریکہ کو امید تھی، یا پھر جیسا پیسوں کے معاملے میں اتہاس میں ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، مطلب امریکہ کا یہ پیترا پوری طریقے سے کام کر گیا تھا۔ اچانک سے امریکہ کے ملٹری بیس پر ایک عراقی آدمی آتا ہے اور وہ امریکہ کی فوج کو بتاتا ہے کہ صدام حسین کے جو 2 بیٹے ہیں، مطلب کہ ادے اور قصی، وہ میرے گھر پر موجود ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر پہلے تو کسی کو یقین ہی نہیں ہوا، لیکن جب امریکن فوج پوری تیاری کے ساتھ اس کے گھر کے پاس پہنچی اور اس کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو یہ خبر پوری طریقے سے سچ ثابت ہوئی۔ مگر صدام حسین کے ان دونوں بیٹوں نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ ان کے پاس اندر تھوڑے بہت ہتھیار بھی موجود تھے اور اس کے ذریعے سے باہر کھڑی ایک بڑی فوج سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ گھر کا گھیراؤ اور یہ مقابلہ اگلے 3 سے 4 گھنٹے تک لگاتار جاری رہا، اور آخر میں جا کر پھر امریکن فوج نے اس گھر کو میزائل سے پوری طریقے سے اڑا دیا تھا۔ اس کے بعد ہی یہ گولی باری پوری طریقے سے ختم ہو سکی تھی۔ بعد میں جب اندر جا کر دیکھا گیا تو اندر موجود جو چاروں لوگ تھے وہ چاروں ہی مر چکے تھے، جس میں سے 2 تو ظاہر ہے صدام حسین کے بیٹے تھے، جبکہ ایک ان کا باڈی گارڈ، اور ہاں ایک 14 سال کا کم عمر لڑکا کہ جس کا نام مصطفیٰ حسین تھا، اور جو صدام حسین کا رشتے میں گرینڈ سن مطلب کہ پوتا ہوا کرتا تھا۔ خود امریکن آفیشیلز کے مطابق ان چاروں میں سے وہ انسان کہ جو سب سے آخر تک گولی چلاتا رہا تھا یا مقابلہ کرتا رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ 14 سال کا یہی مصطفیٰ حسین تھا۔ امریکہ کی فوج صدام حسین کے دونوں بیٹوں کو تو ختم کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی، مگر ان دونوں کے زندہ نہ پکڑ پانے کی وجہ سے صدام حسین تک پہنچنے کی ایک اور جو امید کی کرن تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ اور ویسے بھی اب دھیرے دھیرے ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا، کئی مہینے بیت چکے تھے، اور وقت کے ساتھ جتنے بھی صدام حسین کے قریبی لوگ بھی زندہ پکڑے گئے تھے ان میں سے بھی کسی کے پاس صدام حسین کی کوئی جانکاری نہ مل پانے کی وجہ سے امریکہ نے تو اب دھیرے دھیرے یہ سمجھنا بھی شروع کر دیا تھا کہ شاید صدام حسین زندہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ کسی رینڈم حملے میں یا کسی ملٹری آپریشن میں مارا جا چکا ہے۔ مگر تبھی اچانک سے پھر کچھ ایسا ہوا کہ جس نے امریکہ کے ہوش اڑا دیے۔ ایک دن اچانک سے میڈیا میں ایک آڈیو ٹیپ چلتا ہے جس میں صدام حسین کو سنا جا سکتا تھا۔ یہ صدام حسین کا ایک آڈیو بیان تھا جس میں صدام حسین کی طرف سے اپنے دونوں بیٹوں کی موت پر دکھ جتایا گیا تھا، اور ساتھ ہی دونوں بیٹوں کو عراق کا شہید قرار دیا جا رہا تھا۔ اب ظاہر ہے اس آڈیو ٹیپ کا سیدھا سا مطلب یہی تھا کہ صدام حسین ابھی بھی زندہ ہے، بلکہ اس ٹیپ کے آنے کے بعد اب امریکہ دنیا کے سامنے شرمندہ ہو چکا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امریکہ نے اب ایک بار پھر سے بلکہ
بلکہ پچھلی بار سے بھی بڑے لیول پر سرچ آپریشن شروع کر دیا اور اپنے اس آپریشن کو کسی بھی طریقے سے کامیاب بنانے کے لیے سب سے پہلے تو صدام حسین کے اوپر جو $25 ملین کا انعام تھا اس کو بڑھا کر $30 ملین میں بدل دیا، اور ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ صدام حسین کا پتہ بتانے والے کو صرف $30 ملین ہی نہیں ملیں گے بلکہ امریکہ کی سٹیزن شپ بھی دی جائے گی۔ مگر ساتھیوں، ایسا کرنے کی وجہ سے اب امریکہ کا یہ جو کام تھا وہ آسان ہونے کی بجائے اور مشکل ہونے لگا۔ وہ اس لیے کیونکہ عراق میں اب جتنے بھی لالچی لوگ تھے وہ امریکن فوج کے پاس جا کر بنا کسی انفارمیشن کے ہی اس کو صدام حسین کا ٹھکانہ بتانے لگے۔ مطلب وہ بس یہ چاہتے تھے کہ اگر ان کے دوارا تکے میں بتائی گئی کسی بھی جگہ پر صدام حسین واقعی پکڑا جاتا ہے تو ان کو تو انعام ہر حال میں مل ہی جائے گا۔ جب ایک طرف یہ سب کچھ چل رہا تھا، اسی وقت ہی امریکہ کی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک بندے مطلب کہ ایرک میڈوکس کا جو دماغ تھا وہ ایک الگ ہی دشا میں گیا۔ اس نے یہ دماغ لگایا کہ تاش کے پتوں پر جتنے بھی لوگوں کے نام ہیں، مطلب جن کو ہم پکڑ رہے ہیں یا پکڑ چکے ہیں، یہ سب آفیشیلز ہیں، مطلب وہ لوگ ہیں کہ جو صدام حسین کی گورنمنٹ میں الگ الگ پدوں پر ہوا کرتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سبھی کے پاس جو طاقت تھی وہ صدام حسین کی وجہ سے تھی، نہ کہ صدام حسین کی طاقت ان لوگوں کی وجہ سے تھی۔ اور اب جب عراق کے حالات پوری طریقے سے بدل چکے ہیں، یہاں پر تختہ پلٹ ہو چکا ہے اور ایک آڈیو ٹیپ کے ذریعے سے یہ بھی کلیئر ہو چکا ہے کہ ہاں صدام حسین ابھی بھی زندہ ہے، تو ایسے مشکل بھرے حالات میں صدام حسین کو ان آفیشیل سے ان بندوں کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اگر صدام حسین کو کسی کی ضرورت ہوگی تو کوئی اور نہیں بلکہ وہ صدام حسین کے وفادار باڈی گارڈز ہوں گے، جو نہ صرف ان لوگوں سے زیادہ وفادار ہوتے ہیں بلکہ طاقتور بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس نے اب ان سب کو چھوڑ کر صدام حسین کے جو سب سے قریبی باڈی گارڈز رہے تھے ان کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اپنے اسی چھان بین کے سلسلے میں ایرک نے سب سے پہلے صدام حسین کا جو خود کا علاقہ ہوا کرتا تھا، مطلب کہ اس کے باپ دادا کا علاقہ تکریت، وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پہنچ کر ایرک کی ملاقات صدام حسین کے ایک بہت ہی وفادار باڈی گارڈ محمد ابراہیم عمر کے بیٹے سے ہوئی۔ ایرک نے محمد ابراہیم عمر کے اس بیٹے سے ہر طریقے سے پوچھ تاچھ کی، بہت ساری جانکاریاں نکالی، لیکن یہاں پر نوٹس کرنے والی چیز یہ تھی کہ محمد ابراہیم عمر وہاں سے پوری طریقے سے غائب تھا۔ اس کے بعد ایرک کی ملاقات صدام حسین کے ایک حد سے زیادہ پرانے نوکر سے بھی ہوئی، جس سے ظاہر ہے صدام حسین کے موجودہ حالات کے بارے میں تو کچھ بھی پتہ نہیں چلا، لیکن ہاں اس پرانے نوکر سے یہ ضرور پتہ چلا کہ صدام حسین کو مسقوف نام کی ایک ڈش کا حد سے زیادہ شوق ہے۔ یہ دراصل ایک مچھلی کی ڈش ہوتی ہے جو عراق میں کافی مشہور ہے، بلکہ اس کو عام طور پر عراق کی نیشنل ڈش کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ اس کے فوراً بعد ایرک میڈوکس اپنے تار جوڑنے میں کامیاب ہو گیا، وہ اس طرح سے کہ اس کو فوراً یاد آیا کہ صدام حسین کے وفادار باڈی گارڈ مطلب کہ محمد ابراہیم عمر کے جس بیٹے سے وہ پہلے پوچھ تاچھ کر چکا ہے، اس نے باقی کچھ بتایا ہو یا نہ بتایا ہو، لیکن پوچھ تاچھ میں یہ ضرور بتایا تھا کہ اس کے خود کے باپ کو فشنگ کا بہت زیادہ شوق ہے، بلکہ وہ تو ایک فش فارم کا مالک بھی ہے کہ جو سمیرا نام کے علاقے میں موجود ہے۔ ایرک میڈوکس دیری نہ کرتے ہوئے جیسے ہی اس فش فارم پر پہنچا تو وہاں پر امید کے مطابق اسے محمد ابراہیم عمر تو نہیں ملا، مگر ہاں وہاں پر دو مچھوارے ضرور موجود تھے۔ ان دونوں کا محمد ابراہیم عمر سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کے پاس سے کوئی خاص انفارمیشن بھی نہیں مل پا رہی تھی، مگر ہاں کافی پوچھ تاچھ کے بعد یہ ضرور پتا چلا کہ ان دو مچھواروں میں سے ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کا کزن عراقی گوریلا فائٹر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اسٹارٹنگ میں ہم مینشن کر چکے ہیں کہ تختہ پلٹ ہو جانے کے بعد صدام حسین کے وفادار لوگوں نے گوریلا فائٹ شروع کر دی تھی، اور ایسا مانا جاتا تھا کہ یہ تمام گوریلا فائٹرز صدام حسین کے وفادار باڈی گارڈ مطلب کہ محمد ابراہیم عمر کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ اسی لیے ایرک میڈوکس کے کان کھڑے ہو گئے اور اس نے اس مچھوارے سے جڑی ہوئی تمام چیزوں کی گہرائی کے ساتھ چھان بین کرنی شروع کر دی۔ مچھوارے کا ایک انکل کہ جس کے بارے میں مچھوارے نے خود بتایا تھا کہ اس کا گھر بغداد کے اندر موجود ہے، وہاں پر بھی ایرک میڈوکس نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ دھابا بول دیا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ محمد ابراہیم عمر کہ جس کو یہ لوگ لمبے وقت سے ڈھونڈ رہے تھے اور جو صدام حسین کا قریبی باڈی گارڈ تھا، وہ وہیں پر موجود تھا۔ اب یہاں پر آپ آسان بھاشا میں یہ سمجھیے کہ یہ جو محمد ابراہیم عمر تھا یہ صدام حسین کا سب سے قریبی اور وفادار باڈی گارڈ تھا، اور یہی
ہی صدام حسین کی طرف سے عراق میں امریکہ کے خلاف گوریلا جنگ کو لیڈ کر رہا تھا۔ صدام حسین کی جو ایگزیکٹ لوکیشن تھی، جو صدام حسین کا ٹھکانہ تھا، اس کے بارے میں بھی صرف اور صرف اسی انسان کو پتا تھا۔ ایون صدام حسین کے 2 بیٹے جو اب تو مر چکے تھے، لیکن ان کو بھی صدام حسین کے ٹھکانے کے بارے میں کبھی نہیں پتا تھا۔ اور یہی محمد ابراہیم عمر اکثر اپنے فش فارم سے صدام حسین کے لیے ان کی جو فیوریٹ ڈش تھی، مطلب کہ مسخوف، وہ بھی بنوا کر بھیجا کرتا تھا۔ اریسٹ ہونے کے بعد صدام حسین کا یہ باڈی گارڈ کچھ بھی بتانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ لمبی پوچھ تاچھ کے بعد، حد سے زیادہ پریشر کے بعد، اور ہاں سب سے بڑھ کر یہ کہ امریکن فوج کی طرف سے کیے گئے وعدے کے بعد، کہ جس وعدے کے مطابق یہ کہا گیا کہ محمد ابراہیم عمر اور اس کی فیملی کو US سٹیزن شپ دے کر وہیں پر شفٹ کر دیا جائے گا، وہ یہ بتانے کے لیے تیار ہو گیا کہ آخر صدام حسین کا ٹھکانہ کہاں پر ہے۔ محمد ابراہیم عمر کی انفارمیشن کے مطابق الدور نام کے ایک ٹاؤن پر دھابا بولا گیا۔ وہاں ندی کے کنارے 2 فارم ہاؤس موجود تھے، لیکن سرچ کے بعد دونوں ہی جگہ پر کچھ بھی نہیں ملا۔ مگر تبھی محمد ابراہیم عمر کے جو اس وقت امریکن فوج کے ساتھ ہی موجود تھا، اس نے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ زمین پر ایک رسی پڑی ہوئی تھی کہ جو کافی لمبی تھی، اور زمین کے اندر ہی اندر کافی دور ایک اسپائڈر ہول، مطلب کہ ایک سرنگ جا رہی تھی، اور اسی اسپائڈر ہول یا جس کو آپ چھوٹی سرنگ بھی کہہ سکتے ہیں کے اندر موجود تھا امریکہ کا سب سے بڑا ٹارگیٹ، کہ جس کو وہ پچھلے کئی مہینوں سے ڈھونڈنے میں ناکام تھے، مطلب کہ صدام حسین۔ صدام حسین کو اریسٹ کرنے کے بعد کیا ہوا، ہم میں سے زیادہ تر لوگ بات کی کہانی جانتے ہی ہیں کہ ان کے اوپر کیس چلایا گیا اور بعد میں ان کو پھانسی پر بھی چڑھا دیا گیا تھا۔ مگر جن ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا بہانہ بنا کر عراق کے اوپر چڑھائی کی گئی تھی، وہ ویپنز عراق کے اندر کبھی مل ہی نہیں سکے، بلکہ دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ خود حملہ کرنے والے بھی یہ بات قبول کر چکے ہیں کہ وہ صرف ایک جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ باقی دوستو، اس پورے مدے پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو